الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً برادران اسلام، میرے محترم بھائیوں، آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت۔ ارض فلسطین یہ وہ خطہ ہے کہ جس کو یہ اعزاز اور شان حاصل ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام، یعنی کہ اکثر انبیاء یہاں پر تبلیغ کے سلسلے میں ان کا آنا ہوا اور انہوں نے تبلیغ دین کے لیے یہاں پر بہت ساری زندگیاں گزاری۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے، انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ یہاں پر تبلیغ دین کے سلسلے میں رہا اور اکثر انبیاء اکرام علیہم السلام نے اس کو اپنا مسکن اور مدفن بنایا۔ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اس خطے کو، ارض فلسطین کو، کہ یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بیت اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یعنی روح زمین میں کوئی اور جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء اکرام یعنی کہ بیک وقت نماز پڑھی ہو، اور امام الانبیاء یعنی اس زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہے۔ اتنی شان اور اہمیت والی یہ زمین ہے، اور یہ زمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے لیے، کیونکہ یہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور یہود کے تصور کے متعلق، جو یہود کا یہ تصور ہے کہ ہیکل سلیمانی، دیوار گریا، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ مسجد اقصیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے تو ہم یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ مسجد رسول یعنی کہ مسجد نبوی زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے یا مسجد اقصیٰ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی یعنی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، یہ میری مسجد، اس میں ایک نماز مسجد اقصیٰ کے 4 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم کہ وہ وقت دور نہیں کہ مومن کے لیے دنیا کے اندر روح زمین پر اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہو جائے گی کہ جہاں پر وہ کھڑا ہو کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے واضح ظاہر ہوتا ہے، دور حاضر کے حالات کو دیکھا جائے کہ کس طرح یہود و نصارہ نے اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اوپر انہوں نے جب یہود اور برٹش اور فرانسیسیوں کی مدد سے، جب انگریزوں کی مدد سے ناجائز ریاست 1948 کے اندر جب اس کی جو ہے وہ ناجائز ریاست کو قائم کیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر اسرائیل جب 1967 کے اندر فلسطین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اکثر حصے کو فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جس کے اندر مسجد اقصیٰ کی جو اہمیت ہے وہ یہود کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے قدس شہر کے اندر یہ پولیس کے ذریعے اور یہ قانون نافذ کیے ہیں کہ جو اس کے ارد گرد شہر ہیں، اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، ان کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، ان کی زمینوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کو خرید نہ سکے۔ اور دوسری جگہ جگہ انہوں نے پوسٹیں لگائی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین اور بزرگوں کو جو ہے خاص طور پر ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر تراویح کے دوران یہ جہنمی، یہ اسرائیل کے پولیس، یہ جب مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں تو خاص طور پر عبادت کے دوران انہوں نے جگہ جگہ پوسٹیں لگائی ہیں کہ کوئی عام آدمی جہاں جو قدس کا رہنے والا ہے اس کو ہی آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ہی آتا جا رہا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی جو بات کی جا رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ انہوں نے یہودی ملعون جس کا نام ڈینس مائیکل روہان نامی یہ ملعون، جس نے 1969 کے اندر
مسجد اقصیٰ کے مشرقی جانب وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر اس نے آگ بھڑکائی کہ جو آگ 3 گھنٹے تک اس نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی ایک جگہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اس کے اندر نقصان کیا ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی کا بنایا ہوا وہ خاص ممبر، وہ ممبر رسول کے جس کو صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی فتح کے لیے صلاح الدین ایوبی نے لڑی، اور ہر جنگ کے اندر اس ممبر رسول کو اپنے ساتھ لے جاتے کہ جب بیت المقدس فتح ہوگی تو مسجد اقصیٰ کو اس کے اندر ہم جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ مکرم کو سیر کروائی۔ آگے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا ذکر ہے، تو مسجد اقصیٰ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اور احادیث کے اندر اس مسجد کی فضیلت کیا ہے، اس مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المسجد الحرام، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، المسجد الاقصیٰ یعنی کہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ رہا، یعنی کتنا عرصہ ان دونوں کے درمیان رہا کہ جب پہلے بنی تو دوسری کتنے عرصے بعد بنی؟ تو 40 عاماً۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ۔ تو یہاں سے آپ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی شان و شوکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے مشہور حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی بھی مسجد کی طرف تم ثواب کی نیت سے سفر مت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام، مسجد رسول یعنی کہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ 3 مساجد کے جن کے سوا اتنی اہمیت کے حامل یہ مسجد اقصیٰ ہے کہ آپ کسی بھی روح زمین کی کوئی بھی مسجد ہو سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے، آپ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اے رب کریم، اے میرے پروردگار، کہ کوئی بھی مسلمان تیرا بندہ جب یہاں پہ نماز پڑھنے آئے تو وہ یہاں سے ایسا نکلے کہ جیسا گناہوں سے پاک ہو کہ جس طرح کہ وہ ابھی پیدا ہوا، یعنی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کو اتنا اعزاز، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا تقریباً 16 کے 17 ماہ قبلہ اول بھی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر مسجد اقصیٰ کا نام لیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو اس وقت جو دور حاضر ہے، یہ جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں کہ اسرائیل اور یہود فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم مکمل جو ہے وہ جہاد کے متعلق اور جو مسلمانوں کا جو زوال کا جو سلسلہ جاری ہے، مسلمان کیوں جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اس ٹاپک کو ہم بیان کریں گے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی استطاعت دی ہے، مسلمان زوال کا شکار اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تعداد میں تو زیادہ ہوگے، حدیث کا مفہوم، کہ لیکن تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا۔ آج ہم سے فلسطین کہ جس طرح کے حدیث بیان ہوئی کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب زمین پر اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہو جائے گی کہ جہاں پر بندہ مومن کھڑا ہو کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکے، اس کو دیکھ سکے۔ تو آج وہی حالات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو فلسطین، مسجد اقصیٰ اور اسلام کی تاریخ بتائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔